اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دا جرنی آف کربلا پروگرام کی سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تکبیر ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ آج اسلامی سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور آغاز میں اس دعا کے ساتھ پروگرام شروع کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سال نو میں عالم اسلام کی خیر و عافیت رکھے، اور تمام دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے بالعموم، اور تکبیر ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے بالخصوص، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں سبھی کو رکھے۔ ناظرین کرام، فتح و شکست، ترقی و زوال، نفع و نقصان، اور کامرانی و ناکامی کے ازل سے آج تک دو پیمانے رائج رہے ہیں۔ ایک پیمانہ جو ہے وہ مادی ہے، اور دوسرا اخلاقی پیمانہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو دنیا میں دو ہی قوتیں مد مقابل رہی ہیں۔ پہلی قوت جو مادی غلبے کو سب کچھ سمجھتی رہی، اور دوسری قوت وہ جو اخلاقی برتری کو معیار و مدار قرار دیتی رہی۔ یہ دونوں قوتیں جو ہے مد مقابل رہیں، لیکن تاریخ کا فیصلہ یہی رہا کہ اخلاقیات کی برتری امر واقعہ بھی ہے اور امر حق بھی۔ محرم الحرام سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے، اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں دا جرنی آف کربلا تکبیر ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ محرم الحرام کے ان ایام میں 10 محرم الحرام تک آپ یہ سیریز دیکھا کریں گے۔ بہت سارے خوبصورت موضوعات، بہت سارے اہم نکات، اور بہت اچھے علماء کرام کے ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں روزانہ 6 سے 7 بجے تک موجود ہوں گے۔ آج پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت علامہ نصیر اللہ نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایم عالم صاحب، آپ کو، تکبیر ٹیلی ویژن کے تمام انتظامیہ کو، اور اس وقت تکبیر ٹیلی ویژن پر محرم الحرام سال نو کے آغاز پر محرم الحرام کی خصوصی نشریات سننے والے ہمارے تمام ناظرین جو ہے، میں ان تمام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس خوبصورت سیریل کو لے کر آنے پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ براہ راست ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے آج پہلی نشست میں، وہ یقیناً بنتا بھی یہی ہے، سجدہ بھی یہی ہے کہ آغاز محرم اور احترام محرم۔ اس کا آغاز بھی قربانی ہے اور اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس مناسبت سے آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایم عالم صاحب، بڑا ہی بہترین آپ نے سوال کیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں جتنے بھی جو اسلامک منتھ ہیں ان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسلامک سال کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور شریعت اسلامی کے اندر بحیثیت مسلمان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے
جو ہے وہ 12 جو ہے وہ سال عیسوی کے منتھ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اس زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سال کے 12 مہینے بھی پیدا کیے، اور ان کے باقاعدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا اعلان کیا گیا۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے، اور بالکل کھل کر جو ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس طریقے سے جتنی تاریخ انسانیت کی پرانی ہے، جتنی تاریخ زمین اور آسمان کی پرانی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ 12 اسلامک منتھ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سال کے 12 مہینے جو ہیں وہ اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور کب مقرر کیے ہیں؟ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض منہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں کا بھی آغاز کیا۔ پھر اس میں حرمت والے مہینوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والوں کو میں بیان کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے محرم الحرام کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سال کا آغاز کیا ہے۔ اور یہ محرم الحرام تاریخ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اور وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جب اللہ تعالیٰ نے کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو عدم سے وجود دینا چاہا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کا جو ہے وہ انتخاب کیا، محرم کو اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو منتخب کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا، تو اس کے لیے بھی محرم کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ طوفان نوح کا آنا، پھر اس نوح کا تھم جانا، جو ہے یہ تمام تاریخ بیان کرتی ہے کہ تاریخ کے جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو۔ مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے دنوں سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے انسانیت کو تخلیق کیا، جب اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، جب اللہ نے انبیاء اکرام کو پیدا کیا، جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تخلیق کیا ہے، فرمایا ان دنوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کیا کریں، اس سے تمہیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ تو جہاں پر جب ہم زمینوں اور آسمانوں کی حقیقت پر غور کریں گے، جب ہم جو ہے وہ انسانیت کی تخلیق پر غور کریں گے، تو جتنی انسانیت کی تخلیق کی تاریخ ہے، جتنی زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کی تاریخ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلامک منتھ کی بھی جو ہے وہ تاریخ ان کی جو ہے وہ تخلیق فرمائی ہے، اور یہ انسانیت کے ساتھ لازم اور ملزوم ان کو قرار دیا گیا ہے، زمینوں اور آسمانوں کے ساتھ لازم اور ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے موسم بھی الگ ہیں، ان کی جو ہے وہ تاثیر بھی الگ ہے، اور ان کے اثرات انسانی جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات مخلوق پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات شجر و حجر پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات زمینوں اور فصلوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات پھلوں اور پھولوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اسلامک سال کے آغاز کے لیے محرم کا انتخاب کیا، اور جتنے بھی تاریخ کے
عظیم واقعات آتے ہیں اور اسلام کی فتوحات آتی ہیں، انبیاء کی فتوحات آتی ہیں، اور طرح طرح کے جو مختلف قسم کی آزمائشیں، اور پھر اس سرخروئی ان آزمائشوں سے اہل حق کو نصیب ہوئی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کا انتخاب کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل آپ نے تاریخ اسلام میں جو اسلامی مہینے ہیں اور ان کا جو تصور قرآن اور حدیث ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ تھوڑا سا میں پہلا دوبارہ اس سوال کی جانب بھی بڑھوں گا، کیونکہ سال نو کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور یہ محرم الحرام کی ایک بہت بڑی نسبت جو ہے وہ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے۔ تو میں یہ تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ بتائیے کہ اس کا آغاز اور اس کا احترام جو ہے اس کو کس طرح آغاز کیا جائے، اور احترام کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے وہ اپنی اہمیت سے پہچانی جاتی ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، پھر اسی طریقے سے انبیاء اکرام کی پیدائش کو، پھر اسی طریقے سے زمین کی ابتدا کو، آسمانوں کی ابتدا کو، اور یہ یوم شکر بھی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حق کی سرخروئی کا جو ہے وہ اہتمام کیا ہے تو اللہ نے محرم کا انتظام کیا۔ اور ان تمام آپ اس صورتحال کو، آپ تاریخ کے پس منظر کو دیکھتے 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 جب ہم کربلا کے سانحے کے اوپر آئیں گے تو آپ خدا کی قدرت دیکھیے کہ کربلا کے سانحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی اسلام کی سندی کے لیے جو سٹرگل اور کوشش ہے اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کا انتخاب کیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے 10 محرم کا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے انتخاب کرنا، یہ آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس مہینے کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہے، اولیاء کے ساتھ نسبت ہے، اور اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، اور اس اتنی بڑی اس کی نسبتیں اور اہتمام کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اس مہینے کا احترام کرتے بلکہ حضور علیہ السلام اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو خود روزہ رکھا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ محرم الحرام کی یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں اور پہلے جو 10 دن ہیں، قرآن حکیم فرقان مجید میں جو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ محرم الحرام کی 10 راتیں ہیں، اور ایک قول کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں محرم الحرام کی، یہ اس میں ہر رات کا جو عبادت کا ثواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض نے جو ہے وہ ان 10 راتوں کا جو ہے وہ ذی الحجہ کی طرف سے بھی قول کیا ہے۔ تو وہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہوں یا محرم کی 10 راتیں ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحجہ کی 10 راتوں میں بھی اہتمام کے ساتھ عبادت کی ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر بھی آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اور محرم کے مہینے کا انبیاء اکرام سے لے کر تاریخ اسلام کے تمام جو وہ اہم واقعات کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس مہینے کے لیے اس کا انتخاب کرنا، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس میں نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی تعلیم دینا، نیکی کے کام کرنا، اچھائی کو پھیلانا، اور ہر وہ کام جس سے انسانیت کی مدد ہو سکے اس عمل کو کرنا، یہ محرم الحرام کا نہ صرف پیغام ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ 72 قربان کر کے اسلام کی سربلندی کو جو ہے وہ آپ نے قائم اور دائم رکھا۔ جی بالکل، اور جس طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہر چہرہ خوشی سے معمور اور ہر گھر بقعہ نور بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ہر دل خوشی سے معمور نظر آتا ہے، ہر چہرہ بڑا مسرور نظر آتا ہے۔ تو یہ مہینوں کی نسبتیں جو ہیں، تو اسی طرح محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان جو
اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص اہل بیت سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ایک رنج و غم کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ایک عجب کیفیات ہوتی ہیں، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں وہ زیادہ مسکرائیں نہ، زیادہ کچھ ایسے کام نہ کریں لوگ جو ہے کہ جس سے جو ہے وہ یہ محسوس ہو کہ ہمارے دل میں رنج اور غم نہیں ہے۔ ہمارے تکبیر ٹیلی ویژن پر اس وقت جو دا جرنی آف کربلا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان شریک ہوئے ہیں اس پروگرام میں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنا ان کا انداز ہے گفتگو۔ جناب علامہ شاہ جہاں مدنی مانچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور حضرت علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی آغاز محرم اور احترام محرم کے حوالہ سے بھی، اور اسلامی مہینے جو ہے ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تصور ہے وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں، چونکہ علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اس کی نسبتوں کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے، اور آج اس کی ایک اور بہت بڑی نسبت ہے، بڑی عظمت والی، بڑی رفت والی، اور وہ ہے یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آپ کی شہادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اب علامہ شاہ جہاں بدری صاحب آپ گفتگو کیجئے، کیونکہ آج سیدنا ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد ہمارے میزبان مکرم، آپ خوبصورت گفتگو کرتی ہیں جناب محمد ایم عالم صاحب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک سرزمین برطانیہ کی نہیں بلکہ اہل سنت کی اور اہل اسلام کی ایک مختصر آواز محترم حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ صاحب، آپ کو کی خدمت میں، اور جہاں جہاں بھی محبان صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں مجھ شاہ جہاں مدنی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو دل کی عطا گہرائیوں سے جو ہے دعا گو ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ مبارک جو ہے یہ ایک دعا ہے، جب ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ اللہ برکت دے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو اس ماہ مکرم جس کا آغاز ہو چکا ہے اور نیا اسلامی سال ہے، پوری انسانیت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس کو برکت والا بنائے، سکون والا بنائے۔ تمام اہل ایمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ مبارکباد مبارک دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ آپ کو برکت دے، اور حضور نے فرمایا کہ دعا و مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ دعا و عبادت، دعا ایک عبادت ہے، تو دعا گو ہوں۔ جی علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب، جناب جی آپ کی صاحبزادہ بلال سلطان صاحب۔ علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی آواز جو ہے اس پہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم تک ٹھیک طرح نہیں پہنچ رہی۔ علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات جو ہیں اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیے اور ہمارے ایمان کو تازگی بخشیے۔ بہت ہی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ اور تکبیر ٹیلی ویژن کی پوری انتظامیہ۔
کہ یقیناً جب بھی بزرگان دین کے ایام آتے ہیں تو ان کو انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ نہ صرف منایا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے کارناموں کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کا جو کرم تھا، جو فضل تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری کے اندر جو سن ہجری ہے، جو سن ہجری کا آغاز کرنے والی جو ذات ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سن ہجری کا آغاز کیا، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ عزت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو مراد رسول کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، کہ اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام ابو جہل، ان میں سے اے اللہ جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام کے لیے منتخب کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے حضرت فاروق اعظم کو اسلام کے لیے منتخب کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم کا جو اسلام کے لیے انتخاب ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دعائے رسول ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ تحفہ ہمیں ملا۔ اور میں چاہوں گا علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کی جانب بڑھوں اور ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں سے سلسلہ گفتگو کا منقطع ہوا آپ وہیں سے جوڑ دیجئے، پھر انشاءاللہ علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب آپ گفتگو جاری رکھیے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان دونوں عمروں میں سے جو تمہیں محبوب ہے اس سے اسلام کو مدد فرما، اس کو اسلام کے لیے منتخب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب کیا۔ تو مفسرین اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا اسلام کے لیے انتخاب خدا کی طرف سے بھی تھا، حضرت فاروق اعظم کا اسلام کی سربلندی کے لیے انتخاب یہ مصطفیٰ کریم کی طرف سے بھی تھا۔ اسی لیے آپ کو مراد رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگ کر لیا تھا۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیے، ایم عالم صاحب آپ سنیں گے تو اور ہمارے ناظرین بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں حضرت فاروق اعظم سن ہجری کا آغاز کرنے والے ہیں۔ سن ہجری کا آغاز، اس کی بنیاد، سن ہجری کو ایک اسلامی تشخص کو تاریخ اسلام کے لیے الگ کے طور، کیونکہ قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کریم کا رہنا تھا، قیامت تک کے لیے شریعت مصطفیٰ کریم کی رہنی تھی۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج مصطفیٰ کو پہنا دیا تھا۔ تو فاروق اعظم کا تدبر دیکھیے، ان کی فکر دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے کہ جب قیامت تک دین مصطفیٰ کا رہنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے نام سے سال کا آغاز بھی ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی نسبت سے مہینوں کا آغاز بھی ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی نسبت سے ہر چیز تاریخ کا آغاز بھی ہونا چاہیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے سن ہجری کا آغاز کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا کہ ہمیں جو ہے وہ اسلامک سال کا آغاز بھی جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے مطابق کرنا چاہیے، تو اس کے لیے کس چیز کو پہچان بنایا جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فوراً میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ ہجرت مصطفیٰ کو سند بنائی جائے، کہ مصطفیٰ کریم کی ہجرت کو جو اس کو بنیاد رکھی جائے، اور ہجرت کی نسبت سے آپ نے سن ہجری کو رکھا، اور سن ہجری کا آغاز کرنے والے حضرت فاروق اعظم، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاروق اعظم کے اس عمل کی مقبولیت دیکھیے کہ سن ہجری کا آغاز اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سن ہجری کا آغاز ہی تذکرہ فاروق اعظم کے ذریعے رکھ دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یوم شہادت یکم محرم الحرام، یوم شہادت فاروق اعظم، یعنی سال کا آغاز ہو رہا ہے، ادھر مسلمان نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، ادھر مسلمان جو ہے وہ تذکرہ فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جب بھی کوئی نئے سال کا آغاز کرے گا، حکمت خداوندی اس میں یہ تھی
اور حکمت مصطفیٰ کریم اس کے اندر یہ تھی، عمل فاروق اعظم کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں ہجری سال کا آغاز کے اوپر امت مسلمہ جو ہے وہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نشاط ثانیہ کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی نشاط ثانیہ کرے گی، وہاں پہ نئے سال کا آغاز تذکرہ فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے اندر آپ کو مختلف قسم کے احکامات ملیں گے، مختلف قسم کے قوانین ملیں گے، مختلف قسم کے ضوابط ملیں گے، اور جو اصول اسلامی اور اصول اور قوانین اسلامی ہیں ان کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور کے اندر سٹ کر کے ایک ریاست مدینہ کا ایک نقشہ کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے دے دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سن ہجری کا جب آغاز ہوتا ہے تو تذکرہ فاروق اعظم تمام امت مسلمہ کے ذہنوں کے اوپر، آپ کی زبانوں کے اوپر اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو ایک برکت ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی علامت ہے، اور یہ فاروق اعظم کا وہ عمل ہے جسے خدا نے بھی قبول کیا اور مصطفیٰ نے بھی قبول کیا۔ اور آپ کے لیے یکم محرم کا انتخاب کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ان خدمات کو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ نے پیش کی ہیں، اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی کمال اور خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ تو آپ کے فضائل اور کمالات کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کو میری آواز جا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا گفتگو کا وہ دوبارہ ہم وہیں سے جوڑ دیں۔ علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے لنک پر۔ تو علامہ صاحب، یہ تو یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے امت پہ احسان عظیم فرمایا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس انتخاب کو اور اس نامزدگی کو یوں سچ کر دکھایا کہ اسلام کی عظمت اور اہل اسلام کی سطوت کو جو ہے وہ بلندیوں پر آپ لے گئے۔ کیا کہیے گا؟ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم کا انتخاب ایک تو اسلام کے لیے آپ کو اللہ سے نبی پاک نے مانگ کر لیا تھا، اور خدا کی حکمت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ وقت نہیں ملا۔ وہ تقریباً 2 یا 2.5 سال کے عرصہ آپ حیات رہے، اور 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر آپ نے صرف اسلامی جو ریاست تھی اس کا ایک نقشہ پیش کیا۔ اب اس نقشے کے مطابق اسلامی ریاست کا ڈھانچہ قائم کر کے لوگوں کے دلوں کے اوپر، لوگوں کے دماغوں کے اوپر اور اپنوں اور بیگانوں کے سامنے ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کرنا، یہ اس کا کیونکہ اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس انداز سے کیا کہ آپ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ 10 سال اور 6 ماہ اور کچھ 21 دن آپ کی خلافت کا عرصہ ہے، اور اس 10-6 ماہ کے عرصے کے اندر اسلامی ریاست کا قیام، ریاست مدینہ کا قیام، ریاست مدینہ کے اوپر قوانین کا نفاذ، اور ساتھ ساتھ فتوحات اسلامی، اور پھر ان کے فتوحات اسلامی جہاں جہاں تک پھیلتی گئیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کہنا بڑا آسان ہے کہ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور پھر جب آپ فتح مکہ کر کے واپس تشریف لائے، اور پھر جب ریاست مدینہ آپ نے قائم کر لی، اور حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، قیامت تک آپ کا نظام اور آپ کا دین اور آپ کا دستور جو قرآن حکیم کی صورت میں ہے اسے باقی رہنا ہے، تو فاروق اعظم نے ہر چیلنج کو جو ہے وہ ایک چیلنج سمجھ کر اس پر کام کیا۔ قرآن کی تدوین کا کام آپ ایک طرف کروا رہے ہیں، احادیث مصطفیٰ کی حفاظت کا کام آپ ایک طرف کروا رہے ہیں،
ریاست مدینہ کا نظام ایک طرف کروا رہے ہیں، اسلامک فوجوں کی جو ہے مختلف ممالک مختلف علاقوں کے اندر بھیجنا، صرف ایک نہیں دو نہیں 22 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم کی فتوحات ہیں، یعنی افریقہ تک، سنٹرل ایشیا تک، اور اسی طریقے سے چاروں زمین کے چاروں جہتوں تک آپ کی فتوحات پھیل گئی، اور نہ صرف پھیلی بلکہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر جب بیٹھ جاتے تھے اور اگر فتوحات شام میں ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے، فتوحات ایران میں ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے، فتوحات افریقہ میں ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تھے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی میں سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے شام میں حضرت ساریہ کی قیادت میں لشکر بھیجا ہوا ہے، اور اس لشکر کے اوپر دشمن پہاڑ کے اوپر سے حملہ آور ہو رہا ہے، اور نیچے لشکر والوں کو پتہ نہیں کہ دشمن نے ہمیں اوپر سے گھیر لیا ہے، اور فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے، آپ نے توجہ کی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ساریہ اور ان کا لشکر دشمن کے جو ہے وہ نرغے میں آنے والا ہے، تو آپ نے منبر رسول پر کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ حضرت ساریہ کہتی ہیں کہ وہاں پر اس پورے جنگل کے اندر جس طرح کسی بلند پہاڑ سے کوئی بندہ آواز دیتا ہے تو وہ آواز بار بار ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور 3 4 طرح سے وہ آواز واپس آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شام کے ان جنگلوں کے اندر حضرت فاروق اعظم کی آواز اسلامک فوج کے ہر سپاہی کے کان میں گونج رہی تھی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے جب فاروق اعظم کی آواز سنی تو ہم یہ سمجھے کہ فاروق اعظم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ تو گویا بیٹھے آپ مدینہ طیبہ کے اندر تھے، اور مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ شام کے اندر فوج کی جو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے کہ میں بولٹن میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکبیر ٹیلی ویژن اس کو ہماری نشریہ ہماری گفتگو کو جو ہے وہ اسٹوڈیو سے لائیو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، اور یہ وہ تاریخ اسلام کا پہلا لائیو شو تھا جو فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کے حضرت ساریہ کو شام میں کہا تھا کہ دیکھ لو پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ۔ یہ فاروق اعظم کی فراست تھی، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی فضیلت کی آپ نے بات کی، تو آپ کی فضیلت کے کس کس پہلو کی بات کریں؟ جس طرف آپ دیکھیں، اگر ہم صرف پہلے قرآن کو لے لیں تو قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ہمارے مفسرین نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے موافقات حضرت عمر۔ جی ہاں، میں یہ سوال کرنے والا بھی تھا کہ بہت ساری، میں یہ سوال آپ سے کرنے والا بھی تھا کہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا ارادہ کیا یا گزارش اللہ کی بارگاہ میں کی، آپ گفتگو کیجیے۔ جی ہاں، تو موافقات حضرت عمر کے نام سے ہمارے مفسرین نے باب قائم کیا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں، ایک روایت کے مطابق 21 مقامات ایسے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 17 آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین سے کسی معاملے میں مشاورت کی ہو تو صحابہ اکرام کی رائے ایک طرف اور حضرت فاروق اعظم کی رائے ایک طرف، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل اس کے کہ وہ فیصلہ فرماتے اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی۔ تو حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق آپ نے کسی کام کی رائے دی ہو اور اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے الفاظ کو قرآن کا اور وحی الہی کا جامہ پہنا کر اور اس کو دستور اسلامی بنا کر جو ہے وہ وحی کے ذریعے واپس نازل کیا، تو 17 آیات قرآن میں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے کسی کام کا مشورہ دیا ہو تو اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ اس کی چند مثالیں ہیں، مثلا حضرت فاروق اعظم، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق کے علاوہ کچھ جاری ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان کے اوپر سکینہ کو جاری کر دیا۔ پھر ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عمر وہ ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔
जिससे फरिश्ते और शैतान गुफ्तगू भागता करना है। अपनी सआदत समझते हैं। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सामने अल्लामा मदनी साहब तशरीफ ले आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके और आपके दरमियान वक्त हायल ना किया जाए ज्यादा से ज्यादा। जी जी, अल्लामा शाहजहां मदनी साहब, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि अब चूंकि हमारी गुफ्तगू काफी सारी जो है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के हवाले से जारी थी, और अल्लामा नसीरुल्लाह नक्शबंदी इस वक्त जिस पॉइंट पर गुफ्तगू कर रहे थे वो ये थी कि जो राय सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश की बारगाह मुस्तफ़ा में या अल्लाह की बारगाह में, तो उसको कुरान की आयात नाजिल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा के लिए कायम कर दिया। आप जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ और मौजू की मुनासबत से आप वहीं से जोड़ दीजिए। जी मौजूद नाज़रीन किराम, मैं मालम साहब, वो देखिए बिलाल भाई ने मुझे बताया नहीं है, मैं यहाँ से गुफ्तगू कर रहा था चूंकि मोबाइल पे था, लेकिन उन्होंने कहा जी मुनक़ती हो गया था। तो मैं आज ये करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी बात है, वक्त आपके पास मुख्तसर है और मैं मुख्तसर वक्त में तर बात करने का आदी हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आज भी उमर के नाम से रूए शैतान कामती है। जी, रूए शैतान आज भी उमर के नाम से कामती है। मैं नहीं कह रहा, नबी करीम का फरमान है कि हजूर ने फरमाया कि शैतान के साए से भी उमर भागता है, और हजरत उमर फारूक आज भी शैतान राय उमर की राय से जी, थोड़ा सा जी हजरत उमर फारूक के साए से शैतान भागता है। कि मैं यही कह रहा हूँ कि आज भी रूए शैतान जो है, रूए शैतान की बात कर रहा हूँ, जो शैतानी रूहें हैं वो आज भी फारूक आजम के नाम के और काम के साए से भागती हैं। और कुरान करीम फुरकान हमीद की कई आयात मुबारका जो हैं, जैसे नसीरुल्लाह साहब ने फरमाया कि कुरान ने उनकी राय की हमेशा तायीद की। और मैंने पहले भी कहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा हजूर को, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बशारत ईसा हूँ और दुआए इब्राहीम हूँ, और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जिन्होंने मेरी विलादत के वक्त जो उन्होंने देखा था। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इब्राहीम खलीलुल्लाह वो हैं जो रब से हबीबुल्लाह को मांगे, अल्लाह की हबीब को मांगा। और यहाँ पर सारे सहाबा हों या अहले बैत हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन फारूक आजम यकम मुहर्रम को पर्दा फरमाने वाली जाते बाबरकात वो है जो मुरीद नहीं है, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मांगा। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि हम आले हक हैं, आले सुन्नत हैं। 13 रजब को मौलाए कायनात की विलादत बैतुल्लाह में से जो हुई, हम उनकी भी विलादत के कायल हैं कि आए अली तो काबा की किस्मत पलट गई, ऐसा खुशी से फूला के दीवार फट गई। दुनिया वालों को हम बताना चाहते हैं जर्नी ऑफ करबला के पैगाम में कि आओ मुजद्दिद पाक के और आज़ा हजरत फाज़िल बरेलवी के और मुजद्दिद अल-फ़सानी के मानने वालों, औलिया के मानने वालों, सहाबा के मानने वालों, अहले बैत के मानने वालों का ये अकीदा है कि अली अगर उम्मत को मिला है तो बैतुल्लाह से मिला है, और उमर अगर उम्मत को और नस्ल इंसानी को मिला है तो अल्लाह से मिला है, जिनको मुस्तफा करीम ने मुक्त कर लिया है। सारे तालिबे इस्लाम है, लेकिन जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाते बाबरकात जो है मतलूबे इस्लाम है। और चंद लोगों की अंगुश नुमाई से फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाते बाबरकात पर अगर कोई अंगुश नुमाई करता है, तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाते बाबरकात तो इतनी बुलंदो बाला है जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मांगा अल्लाह से। और मोहम्मद को देखो निगाह उमर से वो क्या बन के आए थे, क्या बन के निकले। और दूसरे मकाम पर किसी आशिक सादक ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बचश्मे फैज़ नबी हजरत उमर की तरह किसी की बिगड़ी बनी हो तो बात बनती है। और मैं फिराजी अकीदत रूए नसीर मिल्लत को पेश करना चाहता हूँ कि जो फारूक आजम सैयद होकर, हसनी सैयद होकर फारूक आजम की मनाक़िब, मनकबत और अजमत का खुतबा नसीर मिल्लत ने जो पढ़ा वो कुरान, हदीस और तारीख का निचोड़ है। फरमाते हैं कि इस्लाम की शौकत सदफे दी का गौहर है, और शाकार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। काबे में नमाज आज अदा होके रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। और हर सिलसिला फैज में नक्शबंदी नसीरुल्लाह साहब बैठे हैं, और मैं चिश्तियों के ज़मीर के दरवाजे पर भी दस्तक देना चाहता हूँ कि हर सिलसिला फैज में चमके तेरे मोती। कोई है मुजद्दिद तो कोई गंजे शकर है, मुजद्दिद अल-फ़सानी हो या बाबा फरीद गंजे शकर हो, ये फारूकी नस्ब है और फारूक आजम की औलाद है। अगर
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है जनाब फारूक आजम ने। तो जब अकबर के दीन इलाही ने सर उठाया तो उसी फारूक आजम की औलाद में से शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिदी नक्शबंदी मैदान अमल में आए और उसने अकबर के दीन इलाही और जहांगीर के दीन इलाही के परखचे उड़ा के दोबारा उसी रास्ते मदनी साहब, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा मैं आपको रोकूं, आपकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले भी कहा कि ये मौजू भी ऐसा है कि दिल करता है कि घंटों इस पर गुफ्तगू की जाए और सुनी जाए। चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश कम है तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ी इस मौजू पर भी गुफ्तगू की जाए कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनका जो ताल्लुक, उनकी जो निस्बत पंजतन पाक के घराने से थी और वो जो आला मयार बड़ा बावकार अंदाज था उनका, थोड़ा सा इस मौजू पर भी मैं चाहूंगा कि हमारे देखने जी मैं इंशाल्लाह मुख्तसर, तो मुझे पता है आपके पास वक्त नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन किराम को, गदीर को पढ़ने वाले और हैं, हम गदीर पढ़ते नहीं है, हम हदीस रसूल की रोशनी में गदीर को देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहुवा हाज़ा अली मौला, जिसका मौला मैं मोहम्मद उसका मौला अली उल मुर्तजा है। ये गदीर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था और अल्लामा नसीरुल्लाह साहब एक मुस्तनद हमारे आलिम दीन है और उलमाए हक पर ये बात मख्फी नहीं है, वो जानते हैं इसको कि चंद लोगों ने हजरत अली पर एतराज किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु वो यमन से ताल्लुक में रखते थे, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ने अली के हाथों में हाथ देकर ये फरमान जारी किया कि मन कुंतु मौला हो फहुवा हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आज वो भी उम्मत में लोग मौजूद है जो कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं है, तो अल्लाह का कुरान उठाकर देखें, ये ठीक है अल्लाह अल्लाह मौलाना, अल्लाह मौला है हमारा, वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम, वो तुम्हारा मौला है, वो हिकमत वाला भी है, वो हिकमत वाला भी है, वो इल्म वाला भी है। तो तस्वीर के सिक्के के दोनों रुख पेश करें, खोटा सिक्का जो एक तरफ से हो तो वो बाजार में नहीं चलता, दूसरा रुख क्या है? मैंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह तेरी जात के अलावा भी कोई मौला है? तो अल्लाह कुरान में फरमाता है फइन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, बेशक अल्लाह तुम्हारा मौला है, जिब्रील तुम्हारा मौला है और सालिहुल मोमिनीन जो जितने साले हैं नेक लोग हैं वो तुम्हारे मौला हैं। गदीर के मौका पर हजूर फरमाते हैं मन कुंतु मौला फहुवा हाज़ा अली मौला, अली अमीरुल मोमिनीन है, तो मोमिनीन को कुरान ने मौला कहा है, अमीरुल मोमिनीन को मुस्तफा ने मौला कहा है। और जब ये कहा, आज हम गदीर पढ़ते नहीं है, हम गदीर फरामीन रसूल की रोशनी में देखें, आज जो दुनिया मोहब्बत के दावे कर अल्लामा शाहजहां मदनी साहब, थोड़ा सा ये बड़ा जिस मौजू पर आप बात कर रही है बड़ा अहम पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप 2-4 जुमलों में बयान कीजिए। मैं जो जुमलों में जी मैं यही 2 जुमलों में फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रिश्ता था, जो मोहब्बत, जी वो रिश्ते बयान कर रहा हूँ ना भाईजान, रिश्ते ही तो बयान कर रहा हूँ मैं, इब्तिदा गदीर से कर रहा हूँ रिश्ते की। तो हजूर ने जब ये फरमाया तो पहले मजमे में फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा अली तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, हमने इस हाल में सुलह की कि ना सिर्फ उमर का मौला बल्कि हर मोमिन और मोमना का अली तुझे मौला पाया है। तो कायनात क़यामत तक मुस्तफा ने अली को मौला कहा। मुबारकबाद की सूरत में पंचतन पाक में हजूर के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो मुनाफिक का वाकया देखें, अली के साथ मोहब्बत का ये है। और फिर मिंबर रसूल पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में हसनैन करीमैन आए, यूं फारूक आजम ने अपने सर से अमामा उतारा और फरमाती हैं कि उमर के सर पर जो ये बाल है ये भी तुम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हैं। तो आज अल्लामा साहब की जानिब जाऊंगा। अल्लामा नसीरुल्लाह साहब, चूंकि आपने फिर जाना भी है तो मैं चाहूंगा आखिर पर आप अपना पैगाम दे दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह मदनी साहब का भी पैगाम लेंगे। माशाल्लाह, आपने हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो वजूद था उसके बारे में मैं इतना आपको बता दूं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अजीम सहाबी रसूल हैं, वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरी जिंदगी का इहाता 3 बातों से करते हैं। आप फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप फरमाते हैं कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना ये इस्लाम की फतह है। आप फरमाते हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिजरत करना ये इस्लाम की नुसरत है। आप फरमाते हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दौरे खिलाफत है ये अल्लाह ताला की रहमत है।
یعنی صحابہ اکرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ زبان صحابہ اکرام سے وہ خراج عقیدت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت، ان کا اسلام لانا یہ رحمت ہے، ان کی ہجرت کرنا نصرت ہے، ان کے بہت شکریہ، دور حکومت ہے یہ رحمت ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، جو الفت کا تعلق تھا، یہ بھی تاریخ کے لیے ضرب المثل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کائنات کی بیٹی کے ساتھ صرف نسبت اہل بیت قائم کرنے کے لیے 40,000 دینار مہر کے عوض خالی یہ عقد کر نکاح کرنا صرف اس لیے کہ اہل بیت سے میری نسبت قائم ہو۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے انتقال کے اوپر مولا کائنات حضرت حیدر کرار جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج جس شخص کو میں کفن کے اندر دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی آج کے دن اس شخص سے افضل، اس شخص سے بہتر جو ہے وہ کسی پر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے حضرت امام بہت شکریہ علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اچھا پیغام بھی دیا اور گفتگو کا مجھے روکنا پڑا سلسلہ۔ میں چاہوں گا بالکل چند سیکنڈ باقی ہے، مدنی صاحب آپ اپنا پیغام دیجئے، پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا، ابھی انشاءاللہ آپ کا پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی حاضری، تھوڑی دیر بعد میں فیس بک پہ آؤں گا اور تفصیلی گفتگو کروں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات کہ سبقت لسانی کے تحت ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ میری یا کسی سے بھی نکل گیا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ پوری دنیا میں دیکھیں جہاں تک فضائل ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے تو اپنے اغیار نے بھی فاروق اعظم کے بارے میں کہا اگر ایک عمر آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے پھریرے بلند ہو جاتے۔ لیکن میں آج جو جدید بات ہے، پوری دنیا میں ہم تکبیر ٹی وی کے حوالے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو قوانین اور منشور فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے دوران وضع کیے تھے، آج وہ پوری مہذب دنیا میں روب عمل بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے وہ اصول اور وہ رہنما اصول جو تھے فاروق اعظم فاروقی اصول، وہ نسل انسانیت کی ضرورت ہے اور قیامت تک ضرورت رہیں گے۔ بہت شکریہ علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب آپ کا، اور علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج دا جرنی آف کربلا کا آج پہلا پروگرام، اور اس میں دو نسبت شہادت امام علی مقام اور شہادت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آج آغاز ہم نے اس گفتگو کا کر دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو جب ایمان لاتے ہیں تو آسمان سے مبارکباد لے کر جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں کہ اہل آسمان جو ہے وہ مبارکباد پیش کر دیں۔ اس عمر کا کیا کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی لکھی ہوئی 2 سطروں سے دریائے نیل آج تک رواں دواں ہے۔ اپنے میزبان ایم عالم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ کل تکبیر ٹی وی پر دوبارہ 6 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔